الأنبياء والمرسلين محمد أهل البيت الذين أذهب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا. محمد والے محمد. سامعین کرام، ماہ ادا کیے اس ادا خانے کی پہلی مجلس ہے. مولا کائنات حضرت علی بن ابی طالب اللہم صلی علی محمد والے محمد ارشاد فرماتے ہیں کہ کسی کام کو انجام دینے سے پہلے وہ کام کامیابی کی منزل پہ پہنچے گا یا نہیں پہنچے گا، اس کی ابتدائی مرحلے پہ نظر رکھو. اگر آغاز بہتر ہے تو انجام بہتر ہوگا، اور اگر آغاز ہی بہتر نہیں ہوگا تو انجام بہتر نہیں ہوگا. صلوات محمد اور آغاز بتا رہے ہیں کہ ہم اور آپ فقط دروسوں کے لیے بنائے گئے ہیں، مجلس سے کوئی ہماری آپ کی غلط نہیں ہوئی. اس کی وجہ یہ ہے کہ بچے ہیں، لہذا انہیں کے پاس سے شروع کیا. جب ہم بچوں کو دینی تعلیم سے بہرہ رکھیں گے اور انہیں دینی تعلیم نہیں دی جائے گی تو انہیں آل محمد کی معرفت حاصل نہیں ہو سکتی. جب تک آل محمد کی معرفت حاصل نہیں ہوگی اس وقت تک انہیں مجلس سے کیا لگے، انہیں مجلس سے کیا فائدہ. جب وہ پڑھیں گے کہ آل محمد کیا ہیں، ان کی زندگانی، ان کے قول، ان کے افعال، ان کے چلنے کا طریقہ، ان کے بیٹھنے کا طریقہ کیا تھا، تب جا کے پورا بہت ہو سکتا ہے کہ ہمارا اور آپ کے اندر یہ دین داخل ہو سکتی ہے. آج ہم اور آپ پوری دنیا اس جنگ سے جنگ کر رہی ہے کہ ہمارا بچہ بہتر سے بہتر اسکول میں پڑھے. اچھی بات ہے، اسے پڑھنا بھی چاہیے، لیکن کم سے کم پہلے کے والدین میں اور آج کے والدین میں بڑا فرق ہو گیا ہے. پہلے کے والدین اس سوچ کے بچوں کی پرورش کرتے تھے تاکہ عزاداران حسین بنے، اور آج کے والدین بچوں کو یہ سوچ کے پرورش کر رہے ہیں کہ افسر بنے. تو دونوں میں بڑا فرق ہو جائے. افسر اسی وقت بن سکتا ہے اچھا افسر جب عزاداران حسین ہو. عزاداران حسین ہوگا تو اچھا افسر بن سکتا ہے. اس لیے حسین نے غلط کا ساتھ نہیں دیا ہے، حق کا ساتھ دیا ہے. صلوات پڑھیں. اس بات کی ہے کہ ہم اپنے بچوں کو بہتر سے بہتر تعلیم دیں، اچھا ایجوکیشن دیا جائے، اچھی تعلیم دی جائے، پرورش اچھی ہوگی. اس لیے کہ
ان بچوں کی بنا پہ بھائی اس علاقے میں جتنے والدین ہیں تقریباً مجھے بھی ایک زمانے سے میں آ رہا ہوں جو بچے بالکل چھوٹے چھوٹے تھے ماشاء اللہ تو بڑے ہو گئے اس زمانے سے میں دیکھ رہا ہوں ان کی تربیت کے اثرات جو ہے والدین کی تربیت سے ملتے ہوئے دکھائی دیں گے اگر ان کے اندر سلیقہ پایا جا رہا ہے جس کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ والدین بھی سلیقہ مند ہیں اور اگر ان کے اندر سلیقہ نہیں پایا جا رہا ہے اس کا مطلب کہ والدین کو سلیقے سے وابستگی ہی نہیں ہے لہذا اگر والدین بہتر تربیت کر رہے ہیں یہ جلوس نکالیں سب کچھ کریں لیکن عزائے حسینی کا خیال رکھا جائے زہرا مجلس میں آتی ہے جلوس میں کہاں آتی ہے زہرا مجلس میں آتی ہے کہتے ہیں کہ مجلس میں آتی ہوں لیکن میں جلوس میں آتی ہوں تو اگر ہمارے اور آپ کے جلوس میں زہرا نہیں آتی تو پھر ایسے جلوس سے کیا کریں اور جلوس نکالے تو اس کا کوئی نتیجہ سامنے آنا چاہیے اتنے زمانے سے ہم اور آپ جلوس نکال رہے ہیں کوئی نتیجہ مجھے بتا دیں کوئی ایک نتیجہ مجھے بتایا جائے کہ 14 سال 15 سال سے جلوس یہ نکلتے چلے جا رہے ہیں تو اس کا نتیجہ اس کا بہتر ہے کہ پور بن کے آیا کوئی اس علاقے سے پور بن کے آیا ہو تو کہا جو جلوس کا فائدہ ہے البتہ ذکر حسین سن کر فضائل حسین سنا کر حر بنایا جا سکتا ہے لیکن جلوس نکال کر کسی کو حر نہیں بنا سکتے البتہ ان جلوسوں کو میں مخالف نہیں ہوں کہ آپ نہ نکالیے بالکل نکالیے لیکن جس حوصلے کے ساتھ جس ہمت کے ساتھ جس طاقت کے ساتھ آپ جلوس میں کھڑے ہیں اسی حوصلے اور ہمت کو لیے فرش حسین کو بیٹھے صحابہ پر محمد والے وہ بھی آپ کے درمیان آتا ہے بڑی محنت کر کے آتا ہے اور کچھ دے کے نہ تو فائدہ کیا ہے منبر بنایا ہی گیا ہے تاکہ اس پہ وقت کا کوئی میسم ضرور آئے گا کوئی میسم صفت ضرور آئے گا اچھا جناب میسم کی بات ہے کہ میں جناب میسم کے حالات سناؤں آپ کو جناب میسم کیا تھے سب جانتے ہیں جناب میسم مولا کائنات کے صحابی تھے یہ صحابی کب سے ہو گئے دار پہ چڑھایا گیا زبان کاٹ دی گئی صحابی ہو گئے مولا کائنات خود فرماتے ہیں اور تاریخ بھی اس کی کوئی شہادت نہیں دیتی کوئی شہادت نہیں کہ حبش کے رہنے والے ہیں کہ عظمی ہیں کہ عربی ہیں کہاں کے رہنے والے کچھ پتہ ان کے سلسلے میں نہیں ہے جناب مسلم تمام سلسلے میں کوئی تاریخ نہیں بتاتی کہ کہاں کے رہنے والے تھے البتہ جناب مولائے کائنات نے ایک کنیز کو خرید کر آزاد کیا تھا اور آزاد کرنے کے بعد یہ میسم تمام جو ہے بچپنے کے عالم میں کہیں سے آگے اس علاقے میں اور آنے کے بعد جس کنیز کو مولا نے خرید کے آزاد کیا تھا وہاں یہ اس گھر میں کوئی بچہ تھا ہی نہیں جانا اس بیوی نے جنہیں میسم تمام کو اپنے بیٹا بنا لیا رکھ لیا گھر پہ بھئی آپ یہی رہے کہاں سے بنائے بتانا چلتا ہے کہ حبش کے رہنے والے کیا رکھ کرنے والے کیا کہاں کے جناب میسم تمام سوال رہنے لگے کوفے میں مولائے کائنات مسجد کوفہ سے نکلنے کے بعد ایک محلہ ہے محلے کو وہاں سے گزر رہے تھے تو دیکھا چھوٹا بچہ کھیل رہا ہے مولا نے اسے بلایا اور بلا کے کب میرے ساتھ رہا یہ چھوٹے بچے کو بھی جاتا ہے کہ میرے ساتھ چلی آتی میں بازار جا رہا ہوں آیا تھا تو کنانہ شہر سے مولا کائنات گزر رہے تھے اس بچے کو بلایا صلوات محمد
کائنات کے سامنے ایک چھوٹا سا درخت دکھائی دیا جسے کھجور کا درخت کہا جاتا ہے. کھجور کے درخت کو دیکھا, اس بچے کو قریب بلایا اور بلا کے کہا, میسن میں تم سے کہہ رہا ہوں کہ تمہیں اس درخت پہ چڑھایا جائے گا اور قتل کیا جائے گا. جیسے جناب مولانا نے جملہ کہا, میسن کے اندر جذبہ پیدا ہوا, میرا مولا کہہ رہا ہے. میسن کے اندر ایک جذبہ پیدا ہوا, میرے مولا کہہ رہے ہیں کہ مجھے دار پہ چڑھایا جائے گا. یہ بات ہو گئی اور اصلے میں کہہ گئے. اب میسن تمام نے اپنے وسیلہ بنا دیا کہ وہاں روز پانی ڈالتے تھے, نماز پڑھتے تھے, اس درخت کے نیچے نماز بھی پڑھتے تھے اور پانی بھی ڈالتے تھے. جب جناب میسن نماز پڑھ رہے تھے تو کچھ خفیہ ابن زیاد کے کچھ خفیہ, چونکہ میں نام نہیں بتاؤں گا, اس مجبوریاں ہو جاتی ہیں کبھی کبھی. خفیہ لوگ ابن زیاد کے پاس گئے اور جا کے کہا, آپ کو پتا ہے ایک بچہ ہے جس کا نام میسن ہے اور اس درخت میں پانی ڈالتا ہے, نماز پڑھتا ہے. جب ہم لوگوں نے پوچھا کہ یہ کیا کرتے ہو, اس نے کہا کہ علی نے کہا ہے کہ مجھے دار پہ چڑھایا جائے. علی نے بتایا ہے کہ مجھے دار پہ چڑھایا جائے. ابن زیاد کو اطلاع ملی, اس نے درخت کو کٹوا دیا. زیاد کو اطلاع ملی, درخت کو کٹوا دیا اور 4 حصوں میں پھینکا تاکہ میسن اسے پانی میں ڈالے اور نماز میں پڑھے. مولا کے کہنے کو بھائی اتنا اطمینان ہے میسن کو کہ مولا نے کہا ہے کہ درخت کو چڑھایا جائے. وقت گزرتا رہا, پورے کوفے کے اندر میسن تمام علی کے فضائل بیان کر رہے ہیں, میرا مولا یہ ہے, میرا مولا یہ ہے, قصیدے پڑھ رہے ہیں. پھر کسی نے جا کے خبر دی تم نے درخت کو کٹوا دیا ہے, لیکن میسن تمام کی زبان بند نہیں ہوئی ہے. میسن تمام کی زبان ابھی بھی چل رہی ہے. ابن زیاد نے میسن تمام کو گرفتار کرا اور گرفتار کر کے میسن تمام کو ابن زیاد کے دربار میں لایا گیا. جو جملہ جناب مسلم کے سامنے رکھا تھا کہ تم امیر کو سلام کرو, وہی بات ابن زیاد کے دربار میں میسن تمام کھڑے ہیں اور کہا جا رہا ہے امیر کو سلام کرو. میسن تمام مسکرا کے کہتے, اگر میرا امیر ہوتا, اگر یہ میرا امیر ہوتا تو میں اسے سلام کرتا. میرا امیر مولا کائنات ہوتا. صلوات پڑھے. اب زبان بھی چل رہی تھی. ابن زیاد کے مشاوروں نے مشورہ دیا اس کی زبان کاٹ دی جائے, اس کی زبان قلم کر دیا جائے. ابن زیاد نے پھر اس درخت کو 4 حصوں میں تقسیم کر کے پھینکوا دیا تھا. اس درخت کے ایک حصے کو زمین پہ گاڑا گیا, ایک حصے کو زمین پہ گاڑا گیا اور پھر بھی میسن تمام کو اس میں رکھا گیا. فقط رکھا ہی نہیں گیا, یہ نہیں کہ درخت پہ رکھا اور رسی سے باندھ دیا گیا, یہ لٹکا دیا گیا. تاریخ نے لکھا یہ ہے کہ میسن تمام کو اس درخت کے تخت پر لٹا کر ہاتھ میں کیل ٹھوک دیے گئے, ہاتھوں میں کیل ٹھوک دیے گئے. جیسے ہی کیل ٹھوکا جا رہا تھا
ने कहा भाई देख रहे हो कि ठोकी जा रही है, न इसे मौत की खबर खौफ है न डर है कि डाल दिया गया है, फिर भी यही रास्ता पड़ा। नतीजा ये हुआ कि उस तख्त को फिर जमीन पे खड़ा किया गया और जैसे ही खड़ा किया गया मीज़म तमाम ने अली का कब्जा पढ़ना शुरू किया। एक सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले मीज़म तमाम ने अली का फिर कसीदा पढ़ना शुरू किया। अब इब्ने ज़ियाद अपने दरबार से बाहर निकले और निकल कर मीसम के करीब आगे कहता, मीसम ज़बान को रोको, मीसम ज़बान को रोको। मीसम मुस्कुरा के कहते हैं मेरे मौला ने कहा था फजाइल मेरे होंगे, ज़बान तेरी काटी जाए। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले, मेरे मौला ने कहा था फजाइल मेरे होंगे, ज़बान तेरी काटी जाएगी। इब्ने ज़ियाद में ज़बान काटूंगा। इब्ने ज़ियाद वहां खड़ा हो कहता ये मैं तेरी ज़बान नहीं काटूंगा, तेरे मौला के कौल को मैं झूठा करके दिखाऊंगा। मीसम ने कहा ऐसा हो ही नहीं सकता, अली कह दे और ना हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद अली कह दे और ऐसा ना हो। मीसम में तमाम और तस्वीरें पढ़ने लगे। इब्ने ज़ियाद को गुस्सा आया, मैं कितनी बार रोक रहा हूँ, मीसम उतना बोल रहा हूँ। इब्ने ज़ियाद को गुस्सा आया और उसने जर्राह को बुलाया और जर्राह को बुलाने के बाद हुक्म दिया कि मीसम की ज़बान काटी जाए, मीसम की ज़बान काटी जाए। ज़बाने मीसम कट जाने के बाद भी ये उस घर से ताल्लुक रखता है कि सरोतन में जुदाई हो जाए तो कुरान की तिलावत नेज़े पे हो। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। मीसम उसके मानने वाले हैं कि जिस घर से इन्होंने ताल्लुक बना लिया, अगर सरोतन में जुदाई हो जाती है तो उनके नेज़ा से कुरान की तिलावत होती है और अगर ज़बान कट जाती है तो मीसम तमाम के लोगों को लिहाजा हम हुसैनियों को भी ऐसा ही होना चाहिए कि दोनों किरदार सामने हो। अगर हमारा जिस्म भी लहू लहान हो जाए उस लहू से भी अली का जिक्र बयान होता है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद वाले इसलिए कि हम बाहर से ये सोच कर घर से निकलते हैं हम फर्श हुसैन पे जाए। कभी आपने सोचा है हम बंबई से चले आए, लखनऊ से चले आए और आने के बाद अगर घर से नहीं निकल रहे हैं तो कोई ना कोई रोकने वाला जरूर है। हमें और आपको कोई ना कोई रोकने वाला जरूर है। उतने मुसाफिर तय करके हमारे को फर्श हुसैन में पहुंचेंगे, घर में आके दुनिया से इस्तराहत कर आराम कर रहे हैं। रज़ा का असर जरूर होता है, रज़ा का असर जरूर होता है। ज़हरा के लाल के फर्श पे वही आता है जिसे ज़हरा चाहती है। बेशक हर कसो नाकस इस फर्श हुसैन पे नहीं आता है, यानी ज़हरा जिससे राजी हो जाती है और आने से पहले तारीख में लिखा है कि एक लिस्ट बनाई जाती है और ज़हरा के सामने पेश की जाती है, जिसके नाम के सामने ज़हरा दस्तखत कर देती है वही फर्श हुसैन है। सल्लल्लाहु अलैहि मोहम्मद। हम लाख कोशिश कर ले कि फर्श
زہرا کے حسین کا ماتم کھڑے کے باہر سے آئے ہیں، یہ سوچ لیں کہ یہاں ایامی عرفات 10 دن، اس 10 دن کو ہم حسین کے لیے وقف کرتے ہیں، اس لیے کہ حسین اس ذات کا نام ہے کہ امام حسین کے لیے یہی تھا کہ جب زہرا اس کائنات سے جانے لگی، علی مرتضیٰ کو بلایا اور بلا کے کہا، علی میرے حسین کا خیال رکھنا، میرے حسین کا خیال رکھنا۔ مولا نے پوچھا، بیوی میں حسین سے بہت پیار کرتا ہوں، میں حسین کو بہت چاہتا ہوں، علی آپ کو پتا ہے شب کے سناٹے میں جب میرا حسین پیاسا ہوتا ہے ایک ہی جملہ کہتا، اماں میں بڑا پیاسا ہوں، اماں میں بڑا پیاسا ہوں، میں فوراً اٹھ جاتی ہوں، اپنے حسین کو پانی رکھ دیتی ہوں، میرا حسین پیاسا نہ رہے۔ زہرا وصیت جو کر رہی ہے، میں ہاتھوں کو جوڑ کے زہرا کے سامنے ایک جملہ کہوں گا، بی بی آپ حیات سے ہیں، حسین جب بھی پانی مانگتے آپ پانی لا کر دے دیا کرتی ہے، لیکن آپ کی شہادت کے بعد یہی حسین ہوگا جو میدان کربلا میں 3 دن کا بھوکا اور پیاسا ہوگا۔ ارے بھوکا بھی ہوگا، پیاسا بھی ہوگا، مجھے کوئی تعریف نہیں ملتی، حسین کب سے پیاسے تھے، حسین کب تک پیاسے رہے۔ اللہ اکبر، ایک جملہ میں سلام کی دیتا ہوں، حسین کے پیاس کا عالم یہ تھا کہ میدان کربلا میں حسین کا بیٹا علی اکبر دوڑا ہوا تھا اور آنے کے بعد کہتا ہے، بابا کاش کے پانی مل جاتا، ایک گھونٹ پانی مل جاتا، میں دشمنوں کو بتا دیتا کہ بنی ہاشم کے گھرانے والے کیسے ہوتے۔ بس مولا کائنات نے فرمایا، اے میرے لال اکبر، خیمے میں پانی نہیں ہے، اگر تو زیادہ پیاسا ہے اپنی زبان میرے دہن میں ڈال دے۔ علی اکبر نے زبان نکالی، مولا حسین کے دہن میں رکھا، فوراً پھینک لیا اور ایک دن نے کہا، بابا ارے میری زبان سے بھی تو آپ کے زبان زیادہ